بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 174 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ 174 اس آیت کا دوبارہ ترجمہ کر کے اس کے متعلق ایک دو باتیں کر کے پھر آگے چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان، ایک دلیل آ گئی۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے تمہاری طرف ایک روشن نور اتارا۔ برہان سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برہان اور دلیل اور معجزہ فرمایا، کیونکہ انبیاء کرام جب تشریف لاتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو معجزات ملتے تھے، اور ان معجزات کو دکھا کے وہ اپنی نبوت کی دعوت دیتے تھے۔ معجزہ کہتے ہیں کہ جو چیز عقل کو عاجز کر دے، جہاں تک عقل کی رسائی نہ ہو، عام روٹین سے ہٹ کر، خلاف عقل۔ ایک چیز وہ ہے کہ جو ہم روٹین میں دیکھتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے اس سے ہٹ کے۔ عام روٹین میں کیا ہے کہ انسان زمین پہ چل رہا ہے، پیدل چل رہا ہے، اور روٹین سے ہٹ کے کیا ہے کہ کوئی انسان ہوا میں اڑ رہا ہے۔ اب پرندے تو ہوا میں اڑتے ہیں، لیکن انسان کے لیے ہوا میں اڑنا یہ خلاف عقل ہے۔ یہی چیز ہے جو عقل کو عاجز کر دیتی ہے۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ مادی دنیا میں نئی آتی ہیں انسان کے لیے، انسان کی عقل ان کو قبول کرتے ہوئے تھوڑا سا وقت لگتا ہے، کہ نئی نئی چیزیں، موٹر آ گئی، ریل آ گئی، تو زمین کے اوپر پہلے انسان گدھے، گھوڑے، اونٹ پہ سفر کرتے تھے، پھر اس طرح کی چیزیں آ گئیں جن کے ذریعے سے تھوڑے وقت میں زیادہ سفر کیا جا سکتا تھا، تو عقل نے ان کو قبول کر لیا۔ اب ہمارے لیے یہ چیزیں عام روٹین کے مطابق ہیں کہ آدمی گاڑی پہ بیٹھتا ہے، بس پہ بیٹھتا ہے، ٹرین پہ بیٹھتا ہے، اور دور دراز کے سفر طے کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہوائی جہاز آیا۔ عقل اس کو قبول نہیں کرتی تھی کہ کیسے کوئی اتنی بھاری چیز لوہے سے بنی ہوئی ہوا میں اڑے، لیکن آہستہ آہستہ عقل نے اس کو قبول کر لیا کہ ہاں یہ ممکن ہے کہ انسان اس میں ایسی چیزیں لگاتا ہے، موٹر لگاتا ہے جس کے ذریعے سے وہ ہوا میں اڑتی ہے۔ ہمارے لیے اب یہ عقل کے مطابق، اب یہ چیزیں خلاف عقل نہیں ہیں، لیکن کسی آدمی کا بغیر کسی اس چیز کے پرندوں کی طرح ہوا میں اڑنا یہ خلاف عقل ہے۔ اسی کا نام ہے کہ یہ عقل کو عاجز کرتی ہے۔ اب اگر ایسی کوئی چیز جو عقل کے خلاف ہے، وہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہو، یعنی ایسی شخصیت کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا درجہ اور مرتبہ دیا، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، جب ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ اور اگر وہ نبی نہیں ہیں، کوئی نیک آدمی ہیں، ولی ہیں، تو ان کے ہاتھ سے جب ایسی کوئی چیز ظاہر ہوگی تو اس کو کرامت کہا جائے گا۔ تو یہ چیز کنفرم ہے کہ جو چیز نبی کا معجزہ ہو سکتی ہے وہ ولی کی کرامت بھی ہو سکتی ہے۔ صرف فرق یہ ہے کہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوگا تو اس کو معجزہ کہا جائے گا، اور ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوگا تو اس کو کرامت کہا جائے گا۔ اور بعض وقت ایسی چیزیں
فاسق و فاجر بدکار شخص بلکہ کافر کے ہاتھوں سے بھی ظاہر ہو جاتی ہیں، تو اس کو پھر استدراج کہا جاتا ہے، شعبدہ بازی کہا جاتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ بھی ممکن ہے کہ کسی فاسق فاجر بدکار شخص بلکہ کافر کے ہاتھ سے بھی اس طرح کی چیزیں ظاہر ہوں، لیکن یہ کوئی معیار نہیں ہے اس کے نیک اور اللہ کا مقرب ہونے کا۔ اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقرب ہونے کا جو معیار اور دلیل ہے وہ اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنا اور شریعت مطہرہ ہے۔ تو بہرحال انبیاء کرام معجزات ان کو دیے جاتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معجزات دیے، کسی نبی کو ایک معجزہ، کسی کو دو، کسی کو چند۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ باقی 1,24,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء کرام تشریف لائے، ان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے زیادہ معجزات عطا فرمائے گئے، اور ان کی تعداد 9 ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا، سورہ بنی اسرائیل کا آخری رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں معجزات عطا کیے۔ فَاسْأَلْ بنی اسرائیل، پوچھئے بنی اسرائیل سے، اذ جاءہم، جب وہ ان کے پاس تشریف لائے، فقال له فرعون انی لأظنک یا موسیٰ مسحورا، تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ میرا خیال ہے کہ تجھ پہ جادو ہو گیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزات دیے گئے، ان میں جو 2 زیادہ مشہور ہیں وہ ہیں، ایک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا، کہ آپ یہ اپنا دایاں ہاتھ یوں بغل میں لے جاتے اور اس کو نکالتے تو وہ اس طرح روشن ہو جاتا کہ اس کے سامنے سورج کی روشنی ماند پڑ جاتی۔ دوپہر کو سورج چمک رہا ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ اتنا روشن ہوتا کہ اس کے سامنے سورج کی چمک وہ ماند پڑ جاتی۔ اور دوسرا آپ کا عصا تھا، آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے معجزہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو نیچے رکھتے تو وہ سانپ بن جاتا اور اژدہا بن جاتا، بہت بڑا سانپ بن جاتا، پھر آپ پکڑتے تو وہ پھر ڈنڈے کا ڈنڈا۔ حتیٰ کہ جب فرعون نے، قرآن پاک میں کئی مقامات پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کا ذکر ہوا کہ فرعون نے کہا کہ یہ جادوگر ہیں اور جادو کے ذریعے سے یہ جادو کے کرشمے اور کرتب دکھاتے ہیں، تو اس کے ملک مصر میں جادو کا چونکہ عام زور تھا، اس نے کہا بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کرو۔ پورے ملک سے سینکڑوں کی تعداد میں جادوگر جمع کیے گئے اور کہا کہ تمہارا مقابلہ کرنا ہے۔ انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، جادو میں ہمارا کون سا مقابلہ کر سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، وقت مقرر ہو گیا، فرعون اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ آ گیا، مسندیں لگ گئیں، بیٹھ گئے، لوگ بھی جمع ہو گئے، چھٹی کا دن ہے، دوپہر کا وقت ہے، لوگ جمع ہو گئے، میدان میں مقابلہ ہونے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لائے، جادوگروں سے کہا بھائی ٹھیک ہے تم اپنا دکھاؤ کمال، جو تمہارے پاس کمال ہے۔ وہ بڑی لکڑیاں اور رسیاں اور شتیر لے کے آئے تھے، انہوں نے گراؤنڈ میں میدان میں پھینکے، اپنے جنتر منتر پڑھے، تو لوگوں کو ایسے محسوس ہوا کہ یہ سب سانپ بن گئے اور سانپ بن کے وہ میدان میں گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ عصا جو تھا، جو ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں تھا، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا ڈنڈا
پھینکے۔ آپ نے اپنا وہ عصا، اپنا ڈنڈا نیچے رکھا تو وہ بہت بڑا سانپ بن گیا، اور سانپ بن کے اس نے وہ جتنے ان کے وہ لوگوں کو سانپ نظر آ رہے تھے نا، وہ جو تھا وہ صرف نظر بندی تھی لوگوں کی آنکھوں پہ، انہوں نے یعنی اس طرح وہ نظر بندی کی ہوئی تھی کہ لوگوں کو نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ، لوگوں کی آنکھوں پہ انہوں نے جادو کیا ہوا تھا کہ لوگوں کو یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ سانپ بن رہے ہیں اور چل رہے ہیں، حقیقت میں نہیں، کہ جادو کے ذریعے سے کسی چیز کی حقیقت نہیں بدلتی ہے، وہ چیز اس کی ماہیت وہ نہیں بدلتی، وہ وہی رہتی ہے، دیکھنے والے کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے، صرف وہ دیکھنے میں ہوتا ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ عصا جو تھا سانپ بن گیا، اور اس نے ان سب کو نگلنا شروع کر دیا، ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ جب وہ جتنے وہ رسیاں اور شتیر اور لکڑیاں وہ لائے تھے اور سب کو ہڑپ کر چکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کو ہاتھ رکھا تو پھر وہ ڈنڈے کا ڈنڈا۔ اب جادوگر جو تھے وہ مان گئے کہ یہ جادو تو وہ تھا جو ہم نے دکھایا تھا، یہ جادو نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے، یہ جادو کے کرتب نہیں ہو سکتے۔ جادو کی حقیقت کو وہ سمجھتے تھے، انہوں نے یقین کر لیا کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ پھر فرعون نے ان کو دھمکی دی، لیکن وہ اپنے اس ایمان میں پکے رہے، فرعون نے ان کو سولی پہ چڑھا دیا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو یہ ایک ید بیضا، آپ کا ہاتھ جو چمکتا تھا، ایک عصا، اس کے علاوہ بھی آپ کے معجزات، ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے گئے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ، یہ مختلف معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کبھی طوفان، کبھی مکڑی کی صورت میں ان پہ فرعونیوں پہ حملہ، کبھی جوئیں، کبھی مینڈک، کبھی خون، تو 9 معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ یہ باقی انبیاء میں سب سے زیادہ تعداد ہے کسی نبی کو جو معجزات دیے گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے گن کے معجزات نہیں دیے، 10 20 40 100 نہیں، بلکہ ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ میرا محبوب سراپا معجزہ بن کے تشریف لے آیا تمہارے پاس، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا معجزہ ہے۔ حضور کے جسم مبارک، پاؤں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک ہر عضو معجزہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دلیل ہے۔ گزشتہ درس میں اسی ضمن میں ایک دو احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھیں، اسی سلسلہ میں ایک دو اور احادیث۔ ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں۔ اس حدیث پاک کو امام مسلم نے اور امام بخاری نے اور دیگر محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیا۔ یہ بھی گزشتہ ہفتے جو حدیث بیان کی تھی وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی کھجوروں کی تھی، کہ آپ کے والد وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے، ان پہ قرض تھا، تو حضرت جابر بن عبداللہ انصاری اکلوتے ان کے بیٹے تھے، باقی آپ کی 6 بہنیں تھیں، تو قرض زیادہ تھا، آپ کا جو باغ تھا اس کا پھل تھوڑا تھا، اس سے وہ قرض ادا نہیں ہو سکتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے کہ حضور کرم فرمائیں، مہربانی کریں، قرض خواہوں سے کہیں کہ جتنا پھل ہے یہ لے لیں اور باقی قرض جو ہے وہ معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے بھئی، اس پہ ایگریمنٹ اور صلح ہو جائے کہ ٹھیک ہے جتنا پھل ہے یہ لے لیں اور قرض ختم۔ اب وہ پھل تھوڑا تھا، قرض زیادہ تھا، تو وہ نہ مانے،
حضور نے ان سے کہا بھائی کر لو، ایسے لے لو، انہوں نے کہا نہیں، اگر مان جاتے تو ہو سکتا اس میں ہی اتنی برکت ہوتی کہ وہ اس سے زیادہ ان کو مل جاتا، لیکن وہ نہیں مانے، جیسا کہ دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ وہ یہودی تھا جو قرض خواہ تھا۔ حضور موج میں آ گئے، فرمایا ٹھیک ہے تم ایسے کرو، کھجوریں کاٹو اور کھجوریں پھل اتار کے تم ہر قسم کی کھجوریں علیحدہ علیحدہ، اجوا الگ دوسری قسم کی الگ رکھ دو، پھر مجھے کہو۔ حضور تشریف لائے اور حضور نے دعا فرمائی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری سے فرمایا ٹھیک ہے بھئی اب دو ان قرض خواہوں کا قرض۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ناپ ناپ کے تول تول کے ان کی کھجوریں دے رہے ہیں، سارا قرض ادا ہو گیا اور کھجوریں اسی طرح پڑی ہوئی ہیں۔ حضور کی دعا کی برکت، حضور کی تشریف آوری کی برکت کہ قرض بھی سارا ادا ہو گیا اور کھجوریں پھر بھی اسی طرح پڑی ہوئی ہیں۔ تو یہ تو گزشتہ بخاری شریف کے حوالے سے گزشتہ درس میں عرض کی تھی۔ آج پھر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کا ایک اور واقعہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ خندق کھودی جا رہی تھی، یہ غزوہ خندق کا موقع ہے۔ تاریخ اسلام میں اگر جائیں تو جب حضور مدینہ منورہ تشریف لائے تو 1 سال کے بعد دوسری ہجری میں غزوہ بدر ہوا، بدر کی جنگ ہوئی، پھر 1 سال بعد احد، پھر اس کے 2 سال بعد پورے عرب کے لشکر اکٹھے ہو کے آ گئے کہ بار بار کی جنگوں کی بجائے ایک ہی دفعہ حملہ کر کے ختم کر دو۔ یہودی جو رہتے تھے مدینہ منورہ میں انہوں نے بھی ساز باز کی، بھائی ٹھیک ہے باہر سے تم آ کے حملہ کرو، اندر سے ہم حملہ کریں گے اور پیس کے رکھ کے دیں گے، کاٹ کے رکھ دیں گے، ایک ہی دفعہ ختم کر دیں گے۔ 10,000 کا لشکر حملہ آور ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ سارے عرب کے کافر اکٹھے ہو کے مدینہ منورہ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، حضور نے مجلس مشاورت بلائی، صحابہ کرام کی میٹنگ بلائی، بھائی کیا کرنا چاہیے، اتنے بڑے لشکر کا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ اب قدرتی طور پر مدینہ منورہ کے مشرق اور مغرب میں پہاڑوں کی قطاریں ہیں کہ اس طرف سے پورا لشکر حملہ آور نہیں ہو سکتا، تو اس طرح مدینہ منورہ کی حفاظت مشرق اور مغرب سے یوں پہاڑوں کے ذریعے، اور جنوب کی جانب جس طرف سے وہ انہوں نے آنا تھا اس طرف کھجوروں کے باغات اس طرح تھے کہ اس طرف سے بھی پورا لشکر حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اب شمال کی جانب جو ہے وہ کھلی تھی، تو یہی تھا کہ اس طرف سے لشکر حملہ آور ہوگا۔ اب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو میدان تھا کہ یہیں سے وہ حملہ آور ہوں گے۔ حضرت سلمان فارسی نے یہ تجویز پیش کی کہ ہمارے علاقے میں جب کسی طاقتور دشمن سے دفاع کرنا ہو تو خندق کھودی جاتی ہے۔ فیصلہ ہو گیا ٹھیک ہے بھئی اس پہاڑ سے لے کر اس پہاڑ تک درمیان میں اتنی گہری اور اتنی چوڑی خندق کھود دی جائے کہ جس کو عبور نہ کیا جا سکتے، نہ گھوڑا اس کو چھلانگ لگا کے عبور کر سکے، اور ظاہر بات ہے کہ اگر اس کے اندر کوئی آدمی اترے گا تو وہ یعنی سامنے سے جو محافظ ہوں گے ان کی رینج میں آ جائے گا۔ تو خندق کھود رہے ہیں، مختصر یہ کہ اس موقع پہ خندق کھودی جا رہی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمسا فانکفعت الی امراتی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید بھوک کے آثار دیکھے۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی حضور کے چہرہ انور سے بھوک کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں کہ آپ نے کچھ کھایا نہیں ہے۔ اب یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت ہے نبی اور رسول کے اعتبار سے، اور اس کا یعنی اس خصوصی حیثیت کا ظہور کبھی کبھی ہوتا تھا۔ عام طور پر عام روٹین کے مطابق جس طرح سب لوگ
کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، نہ کھائیں تو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، اسی طرح کوئی کام کریں تو تھکاوٹ ہوتی ہے، نیند آتی ہے، نیند کے بعد انسان تر و تازہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں، زخم لگ جائے تو خون بہتا ہے، یہ عام روٹین پر عام انسانوں کی طرح سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھی خصوصی ظہور ہوتا تھا، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی صوم وصال رکھا کرتے تھے۔ صوم کہتے ہیں روزے کو، اور صوم وصال کہ ایک روزے کو دوسرے کے ساتھ یوں ملانا کہ شام کو افطار بھی نہیں کرنا ہے، رات کو بھی کچھ نہیں کھانا ہے، اسی روزے سے آگے روزہ رکھنا۔ ہم صبح روزہ رکھتے ہیں اور شام کو افطار کرتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، رات کو کھانے پینے کی اجازت ہے، صبح سحری کرتے ہیں، سحری سنت ہے، پھر اگلے دن شام تک روزہ ہوتا ہے، لیکن شام کو افطار بھی نہیں کرنا ہے، رات کو بھی کچھ نہیں کھانا پینا ہے، اسی سے آگے دوسرا روزہ رکھنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال رکھا کرتے تھے، اور کتنے دن کا؟ کبھی کبھی بعض محدثین نے لکھا ہے کہ 21 دن تک کچھ نہیں کھایا پیا، ایک سے آگے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا، بعض کتابوں میں 40 دن کا ذکر ہے کہ 40 دن تک حضور صوم وصال رکھتے تھے، کچھ نہیں کھاتے پیتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دیکھا، انہوں نے سوچا ہمیں بھی حضور کی اتباع کرنی چاہیے، ہمیں بھی صوم وصال رکھنا چاہیے۔ اب کبھی 8 پہرا روزہ رکھا ہو تو انسان بڑی اچھی طرح محسوس کر سکتا ہے، صرف صبح کو کچھ نہ کھایا پیا ہو، صبح سویا رہ گیا ہو، رات کو کھایا پیا ہے، لیکن شام کو افطاری بھی نہیں کرنی ہے، پانی بھی نہیں پینا ہے، کچھ بھی نہیں کھانا تھا اگلے دن، تو دوسرے دن ہی ان کے رنگ بدلنا شروع ہو گئے، چہروں کے رنگ زرد پڑ گئے۔ حضور نے فرمایا بھی کیا بات ہے؟ عرض کیا حضور ہم نے صوم وصال رکھا ہے۔ فرمایا لا تواصلوا، تم صوم وصال نہ رکھو، تمہارے لیے یہی ہے کہ روزہ رکھو، شام کو افطار کرو اور رات کو کھا پی سکتے ہو، صبح سحری کھانا بھی سنت ہے، اور پھر اس کے بعد اگلے دن کا روزہ۔ اور رمضان شریف کے روزے پورے مہینے کے فرض ہیں، باقی نفلی روزوں میں حضور کی سنت مبارکہ یہی تھی عمومی کہ کبھی روزہ رکھتے، کبھی افطار کرتے، اور فرمایا کہ سب سے بہتر جو نفلی روزے ہیں وہ صوم داود ہے کہ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا۔ یہ اگر کوئی نفلی روزے رکھتا ہے کثرت سے تو اس کے لیے یہ سنت لکھا ہے کہ ایک دن روزہ رکھے، ایک دن افطار کرے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ مسلسل روزے رکھنے سے آدمی کی ایک روٹین بن جاتی ہے، پھر وہ بھوک پیاس محسوس نہیں ہوتی ہے جو اس طرح ہوگی کہ ایک دن روزہ رکھا ہے، ایک دن افطار کیا ہے۔ تو بہرحال تو حضور نے فرمایا کہ لا تواصلوا، تم صوم وصال نہ رکھو۔ تو صحابہ کرام حضور کے پیارے تھے، حضور کی نگاہ کرم تھی، کبھی کبھی مطلب ہے کہ وہ مسائل کو سمجھنے کے لیے آگے سے سوال بھی کرتے تھے۔ عرض کیا حضور انکا تواصل، آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں اور ہمیں منع فرمایا، تو حضور نے فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ اب صحابہ کرام کو فرمایا جا رہا ہے نا، حضرت صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت علی شیر خدا اور دیگر صحابہ کرام، فرمایا کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ تو صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا حضور آپ کے بھی تو 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، آپ کے بھی 2 کان ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ساری چیزیں نہیں، وہ جانتے تھے کہ ہیں تو 2 ہاتھ 2 کان، لیکن اگر ان کی انگلی اٹھتی ہے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ڈوبا ہوا سورج لوٹ آتا ہے۔ تو فرمایا ابھی تو عند ربی ہوا یطعمنی و یسقینی، میں تو رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں تو وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، یعنی میں تمہارے اس کھانے پینے کا محتاج نہیں ہوں، میں تو اس لیے کھاتا پیتا ہوں کہ تمہیں کھانے پینے کا طریقہ معلوم ہو جائے، تم بھی میرے طریقے کے مطابق کھاؤ پیو تو سنت پہ عمل کرنے کا بھی تمہیں ثواب ہو۔ تو بہرحال
اس چیز کا ظہور کبھی کبھی ہوتا تھا، عموماً یہی ہوتا تھا جس طرح عام انسانوں کی روٹین ہے کہ کھانا نہ کھائیں تو بھوک محسوس ہوتی ہے، حتیٰ کہ بھوک کے آثار جو ہیں وہ چہرے سے ظاہر ہوتے ہیں، اور جیسا کہ ہے کہ حضور نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے خندق کھودتے ہوئے، تو یہ عام جو ہے روٹین اس کے مطابق ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کے چہرہ انور سے چال ڈھال سے بھوک کے آثار محسوس کیے، تو فرماتے ہیں میں اپنے گھر آیا، اپنی بیوی سے کہا کہ کیا تمہارے پاس کوئی کھانے پینے کی چیز ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شدید بھوک کے آثار دیکھے ہیں۔ فرماتے ہیں فَأَخْرَجَتْ لِي جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِّن شَعِيرٍ، تو ایک تھیلا نکالا جس میں ایک سا جو تھے، سا یہ تقریباً 4 کلو کے برابر ہوتا ہے، 4 کلو جو تھے، وَلَنَا بُہَیمَةٌ دَاجِنٌ، اور ہمارے گھر میں ایک پالتو بکری تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں فَذَبَحْتُهَا، میں نے وہ بکری ذبح کی، وَطَحَنَتْ فَفَرَغَتْ، میری بیوی نے وہ جو جو تھے ان کو پیسا چکی میں، تو جتنی دیر میں نے وہ بکری ذبح کر کے اس کا خون بنایا، اس کا گوشت بنایا، اتنی دیر میں اس نے وہ ستو جو تھے وہ پیس لیا، آٹا بنا لیا۔ تو فرماتے ہیں فَقَطَّعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا، میں نے اس کو گوشت کو ہانڈی میں، یعنی اتنی وہ بکری تھی کہ ایک بڑی ہانڈی میں وہ آ گیا اس کا گوشت سارا۔ تو فرماتے ہیں ثم ولیت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور کی طرف آیا کہ حضور کو کہوں کہ حضور تشریف لائیں، کچھ کھانے کا انتظام کیا ہے۔ 4 کلو جو کا آٹا اور ایک بکری جس کو ذبح کر کے گوشت بنایا گیا، اور اس کا گوشت اتنا ہی ہے کہ ایک ہانڈی یعنی بڑا کوئی دیگچا ہوگا اس میں وہ پک رہا ہے۔ فقالت لا تفضحنی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن معہ، گھر سے چلنے لگے تو بیوی نے کہا بھئی یہ نہ ہو کہ زیادہ لوگ آ جائیں اور کھانا کم پڑ جائے تو پھر ہمیں شرمندگی ہو۔ اب ایک یہ قدرتی اور نیچرل بات ہے کہ کسی کے گھر میں بھی مہمان آئیں تو کھانا کم پڑ جائے تو انسان کو شرمندگی ہوتی ہے، ورنہ کوئی ایسی بات نہیں، انہوں نے اپنے طور پر جو ان کے بس میں تھا انہوں نے انتظام کیا تھا، اور اگر زیادہ آدمی آ بھی جاتے کھانا کم پڑ جاتا تو اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں تھی، لیکن یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہ ہو کہ زیادہ لوگ آ جائیں اور کھانا کم پڑ جائے تو پھر شرمندگی ہو، اس لیے اتنے ہی لوگ آئیں کہ جو اس کو جن کے لیے یہ کافی ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ، کہ میں حضور کی بارگاہ میں آیا اور سرگوشی کی، جس طرح ہوتا ہے نا کہ آدمی علادہ خاموشی سے بات کرتا ہے کہ حضور یہ میں نے کیا ہے۔ فَقُلْتُ يَا رسول اللَّهِ إِنَّا قَدْ ذَبَحْنَا بُهَیْمَةً لَنَا وَطَحَنَتْ صَاعًا مِّن شَعِیرٍ كَانَ عِندَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ فِي نَفَرٍ مَّعَكَ، یعنی سرگوشی کے صورت میں ان سے بات کی کہ حضور ایک بکری تھی وہ میں نے ذبح کی ہے، اور ایک سا جو تھے 4 کلو، اس کو میری بیوی نے پیسا ہے تو اس کا کھانا تیار کر ہو رہا، تو آپ اتنے لوگوں کے ساتھ آ جائیں کہ جن کو وہ کھانا کافی ہو جائے۔ یہ سرگوشی کے صورت میں، یعنی جس طرح آدمی کان میں کسی کو علیحدہ بات کرتا ہے کہ باقی لوگ نہ سنیں، پھر آگے حضور کی مرضی، حضور جس کو یعنی پسند کریں لے آئیں، لیکن یہ ہے کہ اتنے لوگ ہوں جن کے لیے یہ کھانا کافی ہو۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری تو سرگوشی میں کہہ رہے، لیکن فصاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال یا اہل الخندق ان جابرا قد صنع لکم سؤرا فحی علی بکم،
حضور نے اعلان فرما دیا اونچی آواز میں، او خندق کھودنے والو، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، ان جابرن قد صنع لکم سؤرن، جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، فحی علی بکم، سارے آ جاؤ، چلو یہ خندق بعد میں کھودیں گے، پہلے کھانا کھا لو۔ اور حضور نے حضرت جابر بن عبداللہ سے کیا فرمایا؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنزلن برعتکم ولا تخبزن عجینتکم حتی اجیہ۔ حضور نے فرمایا کہ ایک کام کرنا ہے، ہانڈی کو چولہے سے نہیں اتارنا ہے اور نہ ہی روٹیاں پکانی شروع کرنی ہے جب تک میں نہ آ جاؤں، یہ پابندی لگا دی۔ وجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقدم الناس، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کے آگے آگے تشریف لا رہے تھے، حتیٰ جئت امرأتی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں میں گھر آیا اپنی بیوی کے پاس، فقالت بکا و بکا، میں نے ان کو بتایا کہ حضور نے تو اعلان فرما دیا اور سارے لوگ جو خندق کھودنے والے ہیں سب آ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا پھر ٹھیک ہے، جو کچھ ہوگا تمہارا ہی ہوگا بھائی، عزت بنے گی تمہاری تو رسوائی ہوگی تمہاری، جو کچھ بھی ہے تمہارا ہی ہے۔ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ لِي، حضرت جابر بن عبداللہ نے اپنی طرف سے جو عذر پیش کیا، بھئی جو کچھ تم نے کہا تھا وہ میں نے حضور کے کان میں کہا تھا، بھئی اتنا گوشت ہے، اتنے جو ہیں، تو آگے حضور نے خود اعلان فرمایا، فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا، جب حضور تشریف لائے تو وہ کھانا جو آٹا انہوں نے گوندھ کے رکھا ہوا تھا 4 کلو جو کا، وہ پیش کیا گیا۔ فَبَصَقَ فِيهَا وَبَارَكَ، حضور نے کیا کیا؟ اپنا لعاب دہن مبارک، اپنا تھوک مبارک اس آٹے میں ڈالا، وَبَارَكَ، اور برکت کی یعنی برکت کی دعا مانگی۔ ثم عمد الى برمتنا، پھر حضور ہماری اس ہانڈی کی طرف جو چولہے کے اوپر تھی اس کی طرف تشریف لائے، فبصق فیہا وبارک فیہا، اس میں بھی حضور نے اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا اور اس میں بھی برکت کی دعا کی۔ اب دیکھیے، گزشتہ ہفتے بھی میں نے یہ کہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں ختم کہاں، حضور ہانڈی اور آٹے پہ برکت کی دعا کر رہے ہیں، تو یہی ہوتا ہے نا ختم میں۔ ویسے یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کھانا پکانا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ سامنے رکھنا ضروری ہے، لیکن اگر رکھ ہی دیا جائے، پکا لیا جائے، احباب کو بلا کے ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا انتظام کیا جائے، تو کہتے ہیں کہاں لکھا ہو؟ میں کہتا ہوں بخاری مسلم میں، حضور آٹے پہ بھی برکت کی دعا کر رہے ہیں اور ہانڈی پہ بھی برکت کی دعا کر رہے ہیں، اور اس میں اپنا لعاب دہن مبارک بھی پھینکا۔ ثم قال ادعی خابزۃ فلتخبز معک وقدحی من برمتکم ولا تنزلوہا، حضور نے فرمایا کہ اپنے اڑوس پڑوس سے کسی اور عورت کو بھی بلا لو جو کھانا پکانے میں تمہاری مدد کرے، اور ہانڈی کو چولہے سے نہیں اتارنا۔ اس میں حکمت اب اللہ کے نبی جانتے ہیں کیا حکمت تھی کہ اس کو چولہے سے نہیں اتارنا، بھائی وہیں رہنے دینا۔ وَهُمْ أَلْفٌ، اب یہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ وہ جو نا خندق کھودنے والے جن میں حضور نے اعلان فرمایا تھا وہ کیا تھے؟ ان کی تعداد 1000 تھی، 1000۔ فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں، لَأَكَلُوا، ان سب نے کھایا، حَتَّى تَرَكُوهُ، یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ کے چلے گئے، وَانْحَرَفُوا، وہ واپس چلے گئے، وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَ،
ہانڈی اسی طرح جوش مار رہی ہے جیسے پہلے تھی، اسی طرح بھری ہوئی ہے۔ وَإِنَّ أَجِينَتَنَا أَوْ كَمَا قَالَ، اور آٹا بھی اسی طرح ہے جتنا تھا، نہ اس میں کوئی کمی ہوئی نہ ہانڈی میں کوئی کمی ہوئی، 1000 آدمیوں نے بھی کھا لیا۔ تو جب حضور نے اعلان فرمایا تھا تو ویسے ہی تو نہیں فرما دیا تھا کہ انہوں نے تو چلو 10-20 آدمیوں کا انتظام کیا اور حضور 1000 کو لے آئے اور پھر آ کے کہیں بھائی مجھے تو نہیں پتا تھا۔ انہوں نے تو کان میں آ کے کہا تھا کہ حضور یہ ہے، لیکن جب لائے تھے تو اسی لیے کہ اسی میں برکت ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ معجزہ، حضور کا لعاب دہن مبارک، تھوک، حضور کی دعا کی برکت، حضور کی تشریف آوری کی برکت کہ چند آدمیوں کا کھانا وہ 1000 آدمیوں نے کھا لیا، پھر بھی وہ اسی طرح۔ اور یہاں ایک اور بات بھی، اب دیکھیے کہیں پہ آپ کسی بھی دعوت میں جائیں، دیگ پکی ہوئی ہو اور آپ کے سامنے کوئی آدمی آ کے اس دیگ میں تھوک دے، کوئی آدمی اس کو نہیں کھائے گا، چاہے وہ کتنا ہی آپ کا عزیز پیارا ہو، باپ ہو، استاد ہو، پیر صاحب ہوں، کوئی بھی ہو۔ جب آپ کو معلوم ہے، نہ معلوم ہو تو الگ بات ہوتی ہے۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ مٹھائیاں اور یہ چیزیں جو ہم کھاتے ہیں، اگر ان کو بناتے ہوئے دیکھیں تو کبھی نہ کھائیں کہ کس طرح وہ بناتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمارے سامنے وہ مزیدار چیزیں ہوتی ہیں، لیکن جب آدمی دیکھ لے، کوئی بھی کتنا معزز ہو، یہی فرق ہے عام آدمی اور نبی میں۔ باپ بلا شبہ قابل احترام ہے، لیکن وہ مرتبہ اور مقام نہیں ہے جو نبی کا ہے۔ استاد بلا شبہ قابل احترام ہے، لیکن وہ درجہ اور مرتبہ نہیں ہے جو نبی کا ہے۔ پیر مرشد بلا شبہ قابل احترام ہے، لیکن وہ مرتبہ اور مقام نہیں ہے جو نبی کا ہے۔ حضور نے ان کے سامنے آٹے میں بھی اپنا لعاب دہن مبارک، اپنا تھوک مبارک ڈالا، اور ہانڈی میں بھی سب کے سامنے اپنا لعاب دہن مبارک ڈالا۔ تو سب کو پتا ہے کہ یہ نور ہی نور ہے، حضور کا لعاب دہن مبارک یہ نور ہی نور ہے۔ ہمارے تھوک میں کیا ہوتی ہے؟ بیماریاں ہوتی ہیں، اس میں ایسے جراثیم ہوتی ہیں جس سے دوسروں کو بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن حضور کی لعاب دہن مبارک، حضور کا تھوک مبارک بھی شفا ہی شفا ہے اور برکت ہی برکت ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی ہانڈی میں ڈالا تو 1000 آدمیوں نے کھا لی، وہ اسی طرح بھری ہوئی ہے۔ تھوڑا سا آٹا ہے 4 کلو جو کا، اس میں تھوک مبارک ڈالا، 1000 آدمیوں نے روٹی کھا لی، اسی طرح بھرا ہوا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ قد جاءکم برہان۔ اسی جگہ امام مسلم نے دوسری حدیث، بخاری شریف میں بھی امام بخاری نے اس کو کئی جگہ نقل کیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قال ابو طلحہ لأم سلیم قد سمعت صوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفا اعرف فیہ الجوع فہل عندک من شیء فقالت نعم۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام مالک تھا، غالباً وہ فوت ہو گئے ہوں گے، تو ان کی والدہ ام سلیم نے پھر حضرت ابو طلحہ انصاری ان سے نکاح کیا تھا۔ تو یہ گویا حضرت انس بن مالک کے سوتیلے باپ تھے حضرت ابو طلحہ۔ تو وہ گھر آئے اور اپنی بیوی حضرت ام سلیم سے کہنے لگے کہ میں نے حضور کی آواز میں کچھ ذوف محسوس کیا ہے، بھوک محسوس ہوتی ہے۔ یہ میں نے پہلے کہا کہ عام طور پر عام جس طرح روٹین ہوتی ہے اسی کا ظہور ہوتا تھا کہ کچھ نہ کھائیں تو بھوک محسوس ہوتی ہے، پیاس لگتی ہے، تھکاوٹ ہوتی ہے، زخم لگے تو خون بہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں۔ لیکن کبھی کبھی اس خصوصی حیثیت کا ظہور ہوتا تھا، وہ کبھی کبھی ہوتا تھا۔ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی آواز میں ذوف محسوس کیا، تو کیا تمہارے پاس کچھ چیز ہے کھانے کی؟ فقالت نعم۔ وہ ان کی اہلیہ حضرت ام سلم کہنے لگی ہاں کچھ ہے۔
وَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِّن شَعِيرٍ، تو کچھ جو کی روٹیاں وہ نکالی. ثم اخذت خمارا بها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت صوبی وردتنی ببعضه ثم ارسلتنی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک کی والدہ تھی، انہوں نے وہ جو کی روٹیاں اپنے دوپٹے میں لپیٹ کے، حضرت انس 10 12 14 سال ان کی عمر تھی، یوں ان کے بغل کے نیچے ان کو دے دیا اور دوسرا کپڑے کا حصہ جو ہے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور کہا یہ لے جاؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ، یہ جو روٹی ہے وہی ان کے پاس اس وقت تھا. قال فذهبت به فوجدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد. فرماتے ہیں میں گیا اور حضور کو مسجد میں پایا، حضور مسجد میں تشریف فرما تھے. ومعہ الناس، اور حضور کے ساتھ اور لوگ بھی تھے. فقمت علیہم، میں وہاں کھڑا ہو گیا. اب جانتے تھے نا کہ وہ چند روٹیاں ہیں جو کی، تو اس لیے وہاں کھڑے ہیں کہ موقع ملے یا لوگ الگ ہوں تو حضور کی بارگاہ میں وہ پیش کریں. لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلک ابو طلحہ. اب کچھ کہا نہیں ہے، وہ صرف جا کے چپ کر کے کھڑے ہو گئے. وہ بغل میں دبائی ہوئی ہیں روٹیاں کپڑے میں لپیٹی ہوئی، اور وہاں جا کے کھڑے ہو گئے. حضور صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما ہے. تو حضور نے فرمایا ارسلک ابو طلحہ، کیا تمہیں ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ قال فقلت نعم. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں نے عرض کیا ہاں حضور، مجھے حضرت ابو طلحہ نے بھیجا. فقال الطعام، حضور نے فرمایا کیا کھانے کے لیے؟ فقلت نعم، میں نے عرض کیا حضور ہاں. اب کچھ نہیں کہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جو غیب کے خزانے علم کے عطا فرمائے ہیں، حضور اسی سے سب دیکھ رہے ہیں کہ گھر میں کیا گفتگو ہو رہی ہے اور یہ کس لیے آئے ہیں. کہا کچھ نہیں ہے، دل و دماغ میں کیا ہے اور گھر میں کیا گفتگو ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہتا ہے اپنے محبوب کو مطلع فرما دیتا ہے. تو وہ جا کے کھڑے ہو گئے، کہا کچھ نہیں. حضور نے فرمایا کہ ابو طلحہ نے بھیجا ہے؟ عرض کیا حضور ہاں. فرمایا کھانے کے لیے؟ عرض کیا حضور ہاں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمن معہ قوموا، جو بھی حضور کے ساتھ صحابہ کرام تھے نا، ان سے فرمایا اٹھو بھائی چلو. قال فانطلق، حضور صحابہ کو لے کر چل پڑے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فانطلقت بین ایدیہم، میں ان کے آگے آگے چل پڑا. حتی جئت ابا طلحہ فاخبرتہ، میں حضرت ابو طلحہ کے پاس آیا اور آ کے ان کو ساری کارروائی سنائی کہ میں گیا حضور کے پاس کھڑا. میں تو اس لیے کھڑا تھا کہ موقع ملے تو حضور کی بارگاہ میں پیش کروں، لیکن حضور نے خود ہی پوچھ کے صحابہ کرام کو اعلان فرما دیا چلو بھائی چلو، سارے آ رہے ہیں. فقال ابو طلحہ یا ام سلیم قد جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالناس. حضرت ام سلیم سے حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ حضور لوگوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں. ولیس عندنا ما نطعمہم، ہمارے پاس تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو حضور کی بارگاہ میں پیش کی جائے. تو اب یہ یعنی ایسی کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے، لیکن جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ یہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے کہ اللہ کے محبوب تشریف لا رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں اور ہمارے گھر میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے پیش کرنے کے لیے. تو ایک فطری طور پر وہ شرمندگی جو انسان کو ہوتی ہے اس کے اظہار کے لیے کہہ رہے ہیں. حضرت ابو طلحہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ حضور تشریف لا رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، ہمارے پاس تو کچھ پیش کرنے کے لیے ہے ہی نہیں. فقالت اللہ ورسولہ عالم، یہ حضرت ام سلیم چونکہ بعض روایات میں ہے کہ ان کا حضور کے ساتھ کوئی رضائی رشتہ تھا، اور یہ جو کبار صحابیہ یعنی وہ صحابہ کرام میں وہ عورتیں
جو بڑے درجے مرتبے والی ان میں سے یہ تھیں۔ اب فرق دیکھیں، پہلے جو حدیث بیان کی ہے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری کی، انہوں نے جب اپنی بیوی سے جا کے کہا کہ حضور نے تو اعلان فرما دیا اور حضور صحابہ کرام کے ساتھ آ رہے ہیں بڑی تعداد میں، تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ جو کچھ ہوگا اب تمہارا ہی ہوگا، عزت ہو رسوائی ہو سب، کیونکہ وہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری ان کی بیوی وہ کم عمر تھیں، نو عمر تھیں، ان کو اتنا حضور کے یعنی اس طرح وہ تربیت ابھی نہیں ہوئی تھی، لیکن حضرت ام سلیم ان کا چونکہ قریبی تعلق تھا اور ان کی وہ تربیت ہو چکی تھی، اور یہ جانتی تھیں کہ اگر آ رہے ہیں تو پھر خود ہی انتظام بھی کریں گے۔ اب ایسے تو نہیں ہوتا ہے نا کہ آدمی کو پتا ہو بھائی اگلے کے گھر میں کچھ نہیں ہے اور ہو بھی وہ پیارا، تو آدمی اس کے گھر میں اتنے لوگوں کو لے جائے اور اس کو شرمندہ کرے، ایسے تو کوئی نہیں کرتا ہے نا۔ تو ان کو پتا تھا جب حضور آ رہے ہیں تو پھر خود انتظام بھی کریں گے، تو انہوں نے کہا اللہ و رسول عالم، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں، آ رہے ہیں تو خود ہی انتظام کریں گے۔ فن طلق ابو طلحہ حتی لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طلحہ گئے حضور کا استقبال کیا۔ فاقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معه حتی دخل، اب باقی صحابہ کرام تو باہر ٹھہر گئے، حضور حضرت ابو طلحہ کے ساتھ تشریف لائے اور حضور حضرت ابو طلحہ کے گھر میں آئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلمی ما عندک یا ام سلیم، حضرت ام سلیم سے فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے نا اس کو لاؤ۔ فاتت بذالک الخبز، وہی روٹیاں تھیں جو انہوں نے حضرت انس بن مالک کو کپڑے میں لپیٹ کر ان کے یعنی بازو میں دے کے کہا تھا جاؤ حضور کے پاس لے جاؤ، وہی کچھ تھا، وہی انہوں نے حاضر کی۔ فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ففت، حضور نے حکم دیا ان کو توڑ کر ان کا چورا بنایا گیا، چوری جس طرح بنتی۔ وَأَثَرَتْ عَلَيْهِ أُمُّ سُلَيْمٍ أُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْ، گھر میں کوئی کپی وغیرہ گھی کی تھی، اس میں گھی جو تھا وہ اس کے اوپر نچوڑ دیا، اب وہ چوری بن گئی ایک یعنی وہ روٹیوں کے ٹکڑے، جاؤ کے روٹیوں کے ٹکڑے اور اوپر ان کے گھی پڑا ہوا۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ ان یقول، پھر حضور نے اس کے اوپر کہا جو اللہ نے چاہا کہا۔ کیا کہا ہوگا؟ ظاہر بات ہے کہ الحمد شریف پڑھی ہوگی، کل شریف پڑھا ہوگا، کوئی قرآن پاک کی آیت ہی پڑھی ہوگی نا، کوئی دعا ہی کی ہوگی نا، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا کہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ کوئی معاذ اللہ کوئی اور بات کی ہوگی۔ ظاہر بات ہے دعا کی ہوگی، قرآن پاک پڑھا ہوگا۔ تو کھانا سامنے پڑا ہوا ہے اور حضور تلاوت فرما رہے ہیں، تو یہی ختم ہوتا ہے نا۔ کہتے ہیں جی کہاں ہے؟ بخاری مسلم ہے کہ حضور نے کھانا سامنے رکھ کے پڑھا، دعا کی، اور بار بار یہ چیز آ رہی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، ان کے کھانے پر بھی حضور نے پڑھا، اس میں وبارکا، اس میں برکت کی دعا کی۔ یا ثم قال فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ ان یقول، کہ حضور نے کہا پڑھا جو اللہ نے چاہا۔ تو مشیت الہی یہی تھی، اس میں کوئی قرآن پاک کی آیت پڑھی جائے، سورت پڑھی جائے، دعا کی جائے۔ ثم قال اذن لعشرۃ، اب وہ جب وہ چوری بن گئی، تھوڑی سی روٹیوں کی اوپر وہ گھی ڈال دیا گیا اور اس پر حضور نے ختم بھی پڑھ دیا، دعا کر دی۔ اب فرمایا ایسے کرو کہ 10 آدمیوں کو کہو کہ وہ آ جائے۔ صحابہ کرام باہر تشریف فرما تھے نا، جتنے حضور کے ساتھ مسجد میں تھے سب کو حضور لے کے آئے تھے، وہ سب باہر تھے، گھر چھوٹا ہو گیا، زیادہ گنجائش نہیں ہوگی۔ تو فرمایا اذن لعشرۃ فاذن لهم، فرمایا 10 آدمیوں کو بلاؤ، 10 آدمیوں کو ان میں بلایا گیا۔ فاکلوا حتی شبعوا، تو ظاہر بات ہے ان کو بھی بھوک لگی ہوگی، تو ان 10 نے کھایا حتیٰ کہ وہ سحر ہو گئے، سحر ہو کے انہوں نے کھا لیا۔
پھر وہ چلے گئے۔ ثم قال اعزل لعشرۃ، پھر فرمایا 10 اور بلا لو، 10 اور بلائے گئے۔ فاکلوا، انہوں نے بھی کھایا، حتی شبعوا، یہاں تک کہ وہ بھی سیر ہو گئے۔ ثم خرجوا، وہ بھی چلے گئے، فرمایا اعزل لعشر، اور 10 بلا لو۔ 10 کر کے صحابہ کرام آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں اور جا رہے ہیں خوب سیر ہو کے۔ حتی اکل القوم کلہم، وہ جتنے لوگ تھے سب نے 10 آ کے کھایا، اور سب وہ شب سب سیر ہو گئے، خوب پیٹ بھر کے انہوں نے کھایا۔ والقوم 70 رجلا او 80، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ وہ 70 یا 80 آدمی تھے، یعنی ایک اپراکسیمیٹلی اندازاً وہ کہہ رہے کہ 70-80 کے درمیان ہوں گے، تو بہرحال 70 یا 80 آدمی تھے کہ 10 آ کے انہوں نے کھایا، لیکن وہ چند روٹیوں کے ٹکڑے ان سے جو چوری بنی ہوئی ہے، 10 آ کے کھا رہے ہیں اور سیر ہو رہے ہیں اور جا رہے ہیں۔ اور دوسری حدیث میں فمسها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودعا فیہا بالبرکۃ ثم قال ادخل نفرا من اصحابی عشرۃ، کہ حضور نے ان جو روٹیوں کے ٹکڑے تھے جو اس کو چھوا اپنے ہاتھوں سے، پھر اس کی بھی برکت ہوگی، اس میں برکت کی دعا کی، پھر فرمایا کہ 10 صحابہ کو بلا لو اور ان سے فرمایا کھاؤ، اور وہ 10 آ کے کھاتے رہے، سب کے سب سیر ہو گئے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب وہ 70 یا 80 آدمی کھا کے چلے گئے تو حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ثم اکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو طلحہ و ام سلیم، حضرت ابو طلحہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس سے کھایا، حضرت ابو طلحہ نے بھی، حضرت ام سلیم نے بھی، و انس بن مالک، اور حضرت انس بن مالک، یہ جو گھر کے افراد تھے، یعنی سارے صحابہ کے کھانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا، یعنی یہ حضور کی عاجزی انکساری یہ بھی ہے کہ حضور نے پہلے نہیں کھایا، پہلے فرمایا اب صحابہ کرام کو بلاؤ، 10 آ جائیں وہ کھا لیں، 10 آ جائیں، 10 آتے رہے کھاتے رہے، جب وہ سب سیر ہو کے چلے گئے 70 یا 80 افراد، پھر حضور نے کھایا۔ اور حضرت ابو طلحہ، حضرت ام سلمہ، حضرت انس بن مالک، یہ تو چونکہ گھر والے تھے، وَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ، پھر بھی وہ کھانا بچ گیا، فَأَهْدَيْنَاهُ لِجِيرَانِنَا، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے وہ اپنے پڑوسیوں کو تحفہ دیا۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت، حضور کی دعا کی برکت، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، حضور نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ برہان ہیں میرے محبوب، سراپا معجزہ ہیں کہ حضور کی دعا کی برکت، حضور کی تشریف آوری کی برکت، حضور کی ہاتھ لگانے کی برکت۔ بڑی مشہور حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بہت بھوک لگی ہوئی تھی، کچھ نہیں کھانے کا، رستے میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور تشریف لائے، حضور نے ساتھ لیا، اپنے گھر میں لے گئے، گھر میں جا کے کہا بھئی کچھ ہے کوئی چیز، تو گھر والوں نے عرض کیا حضور بس ایک دودھ کا پیالہ ہے، یہ کہیں سے تحفہ آپ کے لیے آیا ہے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، ابو ہریرہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لو۔ اصحاب صفہ وہ صحابہ کرام تھے جو مسجد نبوی شریف میں رہتے تھے اور علم حاصل کرتے تھے، تو وہ 70 صحابہ کرام کو حضرت ابو ہریرہ بلا کے لے آئے۔ حضور نے فرمایا اچھا ابو ہریرہ چلو دائیں طرف سے شروع کرو، ان کو پلاؤ۔ ایک آدمی نے وہ پیالہ لیا، پیا، خوب سیر ہو کے پی لیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے سوچا اگر حضور مجھے دے دیتے تو چلا میرا کچھ بن جاتا، لیکن اب میرے لیے کیا بچے گا، لیکن ایک نے پیا، آج دوسرے کو دو، دوسرے نے پیا، تیسرے نے، 70 آدمیوں نے خوب سیر ہو کے پی لیا۔ تو جب 70 پی چکے تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ نے پیا، جب پی چکے حضور نے فرمایا اور پیو۔ پہلے سوچا تھا نا، دل میں سوچا تھا
تو دل و دماغ میں جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو مطلع فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا اور پیو، کچھ اور پیا، حضور نے فرمایا اور پیو، اور پیا، حضور نے فرمایا تیسری چوتھی دفعہ جب تو عرض کیا حضور اب تو بالکل گنجائش نہیں، پھر حضور نے اس میں سے پیا۔ تو یہ حضور کی عاجزی اور انکساری بھی ہے کہ اسی پیالے سے یا اسی کھانے سے جس سے 70-80 آدمی کھا چکے ہیں، ان کے کھانے کے بعد حضور اس کو تناول فرما رہے ہیں، اس کو کھا رہے ہیں، اور حضور کی برکت، حضور کا معجزہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس معجزہ، برہان، دلیل، کہ سراپا معجزہ ہیں کہ ہر ادا ہی حضور کی معجزہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔